اقبال, فائنل ایئر MBBS خیبر میڈیکل کالج, رکن اسلامی جمعیت طلبہ خیبر میڈیکل کالج, اسلامی جمعیت طلبہ خیبر میڈیکل کالج. آئین مجھے حق دیتا ہے کہ میں روڈ پہ نکلوں, میں اسٹرائک کروں, اور جو میرا جمہوری حق ہے میں طلبہ کو اس حوالے سے منظم کروں اور انہیں لیڈ کروں. اپنے حقوق کے لیے میں وہ کروں گا, اور سارے طلبہ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جلد از جلد. ٹائم دیا ہوا ہے ان کو. ابھی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ہماری جنرل باڈی میٹنگز ہوں گی, اور اگر مسئلے اس ہفتے حل نہیں کیے گئے تو نیکسٹ ہفتے ہمارا اسٹرائک ہوگا. 3-4 سال سے جب ایڈمنسٹریشن یا چینج ہوا ہے تو اس کے بعد سے KMC کی جو وہ گریس اور انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ایک امپلائی کو دیا جاتا ہے, کلاس 4 کو یا پھر گریڈ 16-15 کے اسٹوڈنٹ کو, امپلائی کو, اور وہ پھر پورے کالج کو کنٹرول کرتا ہے. اس سے پہلے ایلیگیشنز تھے کہ فورینزک ڈپارٹمنٹ کا ایک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر میاساد, وہ جو ہے پورے کالج کو کنٹرول کر رہا ہے. اس وقت جو ہے ایلیگیشن یہ ہے کہ ڈین صاحب خود کسی بھی ڈائریکٹ اس میں نہیں ہوتے ڈیسیجن میکنگ میں, اور ایک ان کا PA ہے, اس کے تھرو جو ہے ساری پالیسی میکنگ ہوتی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس ہوتا ہے سارے ڈیسیجن سے. تو اس سے وجہ یہ مسئلہ بن رہا ہے کہ KMC کے ساتھ 4 ہاسٹلز ہیں بڑے بڑے, جس میں 800 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس میں خیبر میڈیکل کالج اور خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ رہتے ہیں ان ہاسٹلز میں. اور ہاسٹل کے مسئلے پچھلے 2 سالوں میں 8-9 گنا زیادہ ہو گئے. سب سے پہلے تو ہاسٹلز کی فیس ڈبل کر دی گئی پچھلے سال. اس کے بعد جو ہے ہاسٹل میں میس کی جو پر ڈے انکم ہوتی تھی وہ 250 اراؤنڈ تھی, اب وہ 480-500 پہ پہنچ گئی ہے. تو ایک پراپر پرچیزنگ کے حوالے سے کمیٹیز میں اسٹوڈنٹس میں یہ ہے کہ مطلب پراپر اس میں ارریگولیرٹیز ہو رہی ہے. بار بار یہ ایڈمنسٹریشن کے اس میں لایا گیا, لیکن اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ ریسنٹلی ایک پراپر ویڈیو ثبوت ہمارے ساتھ ہے. خیبر میڈیکل کالج میں جو بسز ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز ہوتی ہے, تو اس سے پراپرلی ڈیزل نکالا جاتا ہے اور وہ پھر باہر نکال کر بیچ دیا جاتا ہے. اس کی پراپر ویڈیو ہمارے ساتھ ہے. تو ہم نے ٹائملی اور یہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کنوے کر دیا کہ ایک تو ایک ایڈمنسٹریٹو گیپ ہے, اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے مسئلے میں بتاؤں گا کہ اسکالرشپ پچھلے 2 سال سے خیبر میڈیکل کالج SWS اسکالرشپ بند ہے. یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ بند ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی پروگریس نہیں کی جاتی کہ اس حوالے سے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے. اب خود سوچیں, اگر ان کی اپنی سیلری ایک ماہ بھی بند ہو جائے تو دوسری ماہ وہ کھل جائے گی, کسی بھی اکاؤنٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اسٹوڈنٹس کو چونکہ مسئلہ ہے اور کوئی اسے ان کو وہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس پہ آلریڈی فائنینشیل کرائسس ہے, انفلیشن ہے, اس کے ساتھ جو اور ڈیلی ایکسپنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, فیسوں میں اضافہ ہوا ہے 300%. تو ان کو کوئی بھی وہ اس میں چھوٹ نہیں مل رہی, اور جو مسئلے فائنینشلی ہے وہ چاہے مس سے ریلیٹڈ ہو یا اور جو ڈیلی ایکسپنس ہے وہ تو ڈبل ہے ہی. لیکن ان کو اگر ملنا تھا کہاں پہ, کئی جگہ پہ اسکالرشپ ملنی تھی یا مطلب ان کو تھوڑی وہ تھی تو وہ بند کر دیا گیا. پچھلے 2 سال سے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا. اس کے ساتھ بیجاز کچھ اسٹوڈنٹس کے اوپر فائنز لگائے جاتے ہیں. پچھلے سردیوں میں جس چاچا لوگوں نے انسپیکشن کی رینڈم اور اسٹوڈنٹس کے اوپر 10-10 ہزار روپے فائن لگا لیا. تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ تکلیف ہے, فائنینشیل کرائسس. ایسیز اسٹوڈنٹس آلریڈی وہ ولنگ ہے کہ ہمارے چونکہ گرمی ہوتی ہے 3rd فلور پہ, ہمیں ایسیز الاؤڈ ہو, ہم اس کے لیے ریڈی ہے کہ ہم پے بھی کریں گے, لیکن وہ فیسلٹی بھی انہوں نے لے لی اسٹوڈنٹ سے. تو ایک طرف فائنز پہ فائنز لگ رہے ہیں, فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف فیسلٹیز لے رہی ہے اسٹوڈنٹ سے, اور اسکالرشپس بھی اسٹوڈنٹس کے بند ہو گئے. اس کے ساتھ گیس چارجز کی میں بات کروں گا. جو گیس کے حوالے سے پہلی پالیسی تھی کہ مطلب ایڈمنسٹریشن اس میں ہیلپ کرتا تھا کہ اس میں پے کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو, تو وہ بھی اب سارا بل اسٹوڈنٹس کو دینا پڑتا ہے. بسز کے چارج اسٹوڈنٹس پہ ڈال دیے. تو مطلب فائنینشلی ایک پورا گیم ہے, مطلب جس کو ہم بتا نہیں سکتے. خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے 300% فیسوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. کالج اور ہاسٹل کے انتظامیہ کا میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے ہاسٹل فیس بھی ڈبل, اسکالرشپس بھی بند, بس چارج اسٹوڈنٹ پر, گیس چارجز اسٹوڈنٹس پر, اور اس کے ساتھ میس کے جو چارجز ہے جو کھانا وہ کھاتے ہیں اس میں 300-400% اضافہ. تو آپ خود سوچیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ایک اسٹوڈنٹ جس کو اتنے ساری مسئلے مسائل ہے, اس کے اوپر اسکالرشپ بھی اس کا بند ہے, تو وہ کیا کرے گا. تو دس از سم تھنگ گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول, اور اس کو ٹائملی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو ایشو صرف کالج میں نہیں ہے, ہاسٹلز میں بھی ہے. ہاسٹلز میں ایکوموڈیشن ایشوز ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ گرلز ہاسٹل میں ایک
روم میں 7 اور 8 لڑکیاں اس وقت پڑی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے رومز میں. تو ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب ٹائملی ان کو پلاننگ کرے. نیو اکوموڈیشن اسٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں, گرلز کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر بوائز ہاسٹل کے اکوموڈیشن, اب یہ سیشن ختم ہونے والا ہے لیکن اب تک آپ یقین نہیں کریں گے کہ اکوموڈیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. فرسٹ ایئر کے KCD کے اسٹوڈنٹس جو کہ پورا کلاس اس وقت کامن روم میں پڑا ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سیریسنس ہے اسٹوڈنٹ ایشوز کے حوالے سے. ہاسٹل اور پورا کالج کا جو ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں. اس کے علاوہ مس بل کے حوالے سے میں نے بتا دیا. ایک اسٹوڈنٹ کو ایک اور فیسلٹی تھی کہ ان کو 4th ایئر میں آفیشیل کمیونٹی ایکیڈمک ٹرپ ہوا کرتا تھا جس میں لاہور جایا کرتے تھے کمیونٹی میوزیم وغیرہ دیکھنے. یہ پارٹ آف دا سلیبس تھا لیکن وہ پچھلے سال سے بند کر دیا گیا. اس کے جو 4-5 لاکھ روپے ملتے تھے اسٹوڈنٹس کو وہ مطلب اب کلوز ہے, وہ نہیں ملتا. تو 2 کلاسز اب اس طرح کے موجودہ 4th ایئر اور اس سے پہلے جو فائنل ایئر جو موجودہ فائنل ایئر ہے تو ان 2 کلاسز کا ٹرپ نہیں ہوا. اگر وہ ٹائملی ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ ٹرپ بھی مکمل ختم ہو جائے گا. تو یہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے سیریس کنسرنز ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے آپ سب کی توسط سے کہ وزیر صحت, اس کے علاوہ ہاسپٹلس کے بھی مسئلے ہے. ڈاکٹر ہاسٹل KCD کے جو گریجویٹس ہے, ہاؤس آفیسرز یعنی پروفیشنل لوگ, ایک روم میں ڈاکٹر ہاسٹل میں 5 اس وقت پڑے ہیں, 5 اور 6. پوری کلاس کو انہوں نے 3 رومز دیے ہیں. تو مطلب ایک پوری خیبر میڈیکل کالج کی جہاں پہ بات ہوتی تھی تو ایک اسٹینڈرڈ کی بات آتی تھی, ہر کسی کا ڈریم ہوتا تھا کہ میں اس کالج میں جاؤں پڑھوں. تو اب وہ چیز نہیں ہے کیونکہ جس تیزی کے ساتھ فائنینشلی اور اس گریس کے حوالے سے کالج نیچے جا رہا ہے تو آئی ایم ویری افریڈ کہ کچھ ہی ٹائم میں یہ مسئلے اور زیادہ بڑھیں گے. اگر ٹائملی ایڈریس نہیں کیا گیا تو اسٹوڈنٹس کے اس سے بھی آلریڈی باہر ہے. اور ہماری گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر صحت جو ہے وہ اس حوالے سے خصوصاً نوٹس لے, ایڈمنسٹریٹو چینجز ہو جائے اس حوالے سے, اور جو ضروری فیصلے ہیں اس حوالے سے وہ ٹائملی کر دیے جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو روڈوں پہ نہ آنا پڑے. ہم نے پراپرلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس حوالے سے میٹنگ بھی کی. جتنے مسئلے مسائل ہم نے آپ سے شیئر کیے وہ ہم نے بتا بھی دیے اور ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی ایسے ڈیمانڈز نہیں ہے جن کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. ہم نے یہ مطلب ایشوز بھی رکھے, ان کے سلوشنز بھی سامنے رکھے. لیکن اگر وہ اس وقت وہ چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے ٹائملی تو پھر ہمیں مجبوراً جس طرح ہم نے 2 سال پہلے دھرنا دیا تھا اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے لیے تو ہمیں مجبوراً روڈوں پہ آنا ہوگا. ہم یونیورسٹی روڈ پہ آئیں گے, وہاں پہ دھرنے دیں گے اور اس کے ساتھ اور جتنے میڈیکل کالجز میں ہماری ٹیمز ہے تو یہ پھر بات ایک کالج تک نہیں رہے گی, ہم اس کو پوری صوبے میں ایکسٹینڈ کریں گے. جزاک اللہ, تھینک یو. ابھی اقبال فائنل ایئر MBBS خیبر میڈیکل کالج, رکن اسلامی جمعیت طلبہ خیبر میڈیکل کالج, اسلامی جمعیت طلبہ خیبر میڈیکل کالج. آئین مجھے حق دیتا ہے کہ میں روڈ پہ نکلوں, میں اسٹرائک کروں, اور جو میرا جمہوری حق ہے میں طلبہ کو اس حوالے سے منظم کروں اور انہیں لیڈ کروں. اپنے حقوق کے لیے میں وہ کروں گا اور سارے طلبہ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جلد از جلد. ٹائم دیا ہوا ہے ان کو. ابھی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ہماری جنرل باڈی میٹنگز ہوں گی اور اگر مسئلے اس ہفتے حل نہیں کیے گئے تو نیکسٹ ہفتے ہمارا اسٹرائک ہوگا.